السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے یا جو لاوارث ہیں ان کے لیے مرنے کے بعد کون دعا کرتا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گمنام جگہوں پر فوت ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہوتے، صرف وہ اکیلے مسلمان ہوتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آگے ان کے کوئی جنریشن یا پشت بھی نہیں ہوتی، اولاد بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، عورت ہے، بانجھ ہے یا بندہ ہے، اس میں کوئی میڈیکل ایشو ہے، کسی بھی وجہ سے اولاد نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ ان کے لیے ہم اور آپ دعا کریں گے اور کرتے ہیں۔ جب آپ خطبوں میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کہ اللہ معاف کر دے مومن مردوں مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو، وہ جو زندہ ہیں اور وہ جو فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور آپ قبرستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے ذرائع ہیں جہاں پر آپ ان جنرل مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، آج کل کے زمانے میں کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن کتنی ہیں جن میں وہ تڑپ ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اولاد کرتی رہے گی، آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے دادا دادی نانا نانی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ وہ پرسنٹیج اور کم ہو جائے گی۔ کتنے ہی ہیں جنہوں نے اپنے دادا دادی نانا نانی میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، یا چند کو دیکھا چند کو نہیں دیکھا، تو جس کو دیکھا نہیں اس کو جانتے نہیں، انسیت نہیں، محبت نہیں ہے۔ تو ذکر سنا ہے لیکن دعاؤں میں بھی وہ شامل ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ایک جنریشن اور اوپر چلے جائیں، پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی، وہ تو کنسیڈر بھی نہیں کرتا لوگ دعا کرنے کے لیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کی اولادیں ہیں، پشتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اور کتنی جنریشنز تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ الا قلیل من عباد اللہ، اللہ کے چند ایک ہی ایسے بندے ہیں جو دعاؤں میں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی شامل رکھتے ہیں اور پچھلے بزرگوں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کتنے ہیں آپ میں سے جو اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے چاچا چاچی، تایا تائی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، اپنے ماموں مامی، ان رشتہ داروں کو بھی شامل کرتے ہیں جو حیات ہیں یا نہیں ہیں، کزنس کو شامل کرتے ہیں، حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہماری دعائیں تو بڑی سیلف سینٹرڈ ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، ایک چھوٹے سے ڈبے میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب تک ہم ہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری اولادیں ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گی کہ نہیں، وی ڈونٹ نو۔ اور ان کی اولادیں، وہ تو خیر ایک ایسی بات ہوگی کہ جانتے ہی نہیں، ان کے لیے ایک انجان سی چیز ہوگی۔ اور پھر دین سے کتنی قربت ہے، اور دعاؤں میں وقت بھی لگاتے ہیں کہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دعا ہی نہیں کرتے، بس نماز سے فارغ ہوئے اور اٹھ کے گھر چلے گئے، یا نماز سے فارغ ہوئے، فرض سے فارغ ہوئے، سنتیں پڑھی، اٹھے گھر چلے گئے، دعا ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، بس سلام پھیرا اینڈ دیٹس اٹ، ذکر کیا اور بس ختم، دعا نہیں کرتے۔ یعنی دعا کرنے کو بھی ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ نفس میں ایک غرور اور تکبر جب آ جاتا ہے اور غفلت جب آ جاتی ہے، تب بندہ دعا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دعا عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے، اور دعا کے آداب ہیں، ان آداب کے تحت دعا کی جاتی ہے کہ قلب میں، دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، جو مانگ رہا ہوں، اپنے لیے مانگ رہا ہوں کہ غیر کے لیے مانگ رہا ہوں کہ اپنوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے۔ اس دعا کے شروع میں اللہ کے حبیب پر درود بھیجتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتا ہے اپنے رب کے حضور، اور اس میں اپنے رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد اپنی دعا اس کے حضور رکھتا ہے، اور دعا کے اختتام پر پھر اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔
تو ایک محبت ہے، ایک طریقہ ہے نا. اب آپ دنیا میں کسی کے حضور تحفہ پیش کرتے ہو تو کوشش یہ کرتے ہو کہ بس اس کی جو ریپنگ ہے اس کو پھاڑ کے اندر سے جو مواد ہے وہ جا کے رکھ دو، یا یہ کوشش کرتے ہو کہ وہ کسی اچھے سے ڈبے میں موجود ہو، ڈبے پہ کوئی خراش نہ ہو، کہیں ڈینٹ نہ ہو، کہیں سے ادھڑا ہوا نہ ہو، بہترین پیک ہو، پھر اس کو الٹا اور آپ گفٹ ریپ کرتے ہیں. گفٹ ریپ کر کے ریپنگ کے اوپر پھر باضابطہ ربن لگا کر، اس کے اوپر باضابطہ نیم ٹیگ لگا کر، یہ سارے لوازمات کر کے اسے دیتے ہیں. اصل میں مقصد تو اس شے کا ہے نا جو اندر موجود ہے، لیکن پریزنٹیشن ہے کہ جسے دیا جا رہا ہے اس کو اچھا لگے. تو بس جو دعا کر رہے ہو اس کو سجا کے پیش کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. جب تک اللہ کے بندے اس زمین پر زندہ ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمات کے لیے انشاءاللہ تعالی دعائیں کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے ان لوگوں پر آسانیاں پیدا کرتا رہے گا، دنیا میں بھی، دنیا کے بعد والی برزخ میں بھی، اور قیامت کے دن بھی. یاد رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کتنے لوگوں پر عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے. اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت میں جوش آ جائے، مومن ہے بندہ، مسلمان ہے بندہ، انہوں نے کہا ان پر سے قبر کا عذاب اٹھا دو. کافروں اور مشرکوں کا الگ معاملہ ہے. بہرحال اللہ بہتری کرے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت میں رکھے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایسے عمل کریں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. کہ رب راضی تو بس پھر بیڑا پار ہے. تو اسی لیے اپنی کانسنٹریشن اپنے رب کی رضا میں لگائیں، اور اپنے اعمال میں ہم خلوص پیدا کریں کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم عمل کریں، اور اپنے رب کی قربت کے لیے محنت کریں، اور اللہ کے کلام قرآن مجید، فرقان حمید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو بامعنی پڑھیں کہ اس کے اندر رب کا جو پیغام ہے اس کے بندوں کے نام، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت اخذ کریں، اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں کہ قرآن کریم ایک ایسی قوت اور ایک ایسی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھے، کہ رب کا کلام ہے جو بزبان جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہو کر، آپ سمجھیں جنریشن ہوتے ہوتے ہم تک آیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.